بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار کے ساتھ حسن سلوک۔ دشمنوں سے انتقام کا سب سے بڑا موقع فتح مکہ کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اینٹ سے اینٹ بجا سکتے تھے، لیکن جب وہ لوگ سامنے آئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے تھے، تو رحمت للعالمین کی زبان پاک سے وہ احکام صادر ہوئے کہ تاریخ عالم میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ ارشاد ہوا، جو شخص ہتھیار پھینک دے اسے قتل نہ کیا جائے، جو شخص بیت اللہ کے اندر داخل ہو جائے اسے قتل نہ کیا جائے، جو شخص اپنے گھر کے اندر بیٹھا رہے اسے قتل نہ کیا جائے، جو شخص ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر داخل ہو جائے اسے قتل نہ کیا جائے، جو شخص بھاگ جائے اس کا تعاقب نہ کیا جائے، زخمی کو قتل نہ کیا جائے، قیدی کو قتل نہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھوں، بچوں اور عورتوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم فرمایا۔ ایک دفعہ مکہ میں سخت قحط پڑا، لوگوں نے مردار ہڈیاں کھانا شروع کر دی۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے بارش ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اتنی بارش ہوئی کہ ہر طرف جل تھل ہو گیا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے قرض لیا، اس نے مقرر وقت سے پہلے ہی مطالبہ شروع کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک پکڑ کر برا بھلا کہا۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ انہوں نے جب یہ دیکھا تو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، فرمایا، یہ کیا؟ ہم نے اس کا قرض دینا ہے، ہاں اسے یہ کہو کہ وقت سے پہلے مطالبہ ٹھیک نہیں اور مجھے جلد ادائیگی کا۔ حدیبیہ کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کی امامت فرما رہے تھے کہ 70-80 آدمی خاموشی سے کنواں تانیت سے اترے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو نماز پڑھتے ہوئے قتل کر دیں۔ یہ سب گرفتار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی سزا کے سب کو آزاد کر دیا۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن یسار نے نجد سے مکہ کو جانے والا غلبہ بند کر دیا، اس لیے کہ یہ مکی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ حبار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیڈا مارا، وہ خرجن سے گر گئی اور حامل ثابت ہو گیا۔ یہی صدمہ ان کی موت کا سبب ہوا۔ فتح مکہ کے موقع پر یہ حاضر ہوا اور معافی کی التجا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا قاتل وحشی فتح مکہ کے دن حاضر ہوا، اپنے گناہ کا اعتراف کیا اور معافی کی التجا کی۔ ارشاد ہوا، جاؤ میں نے تجھے معاف کیا، لیکن دیکھنا ایک بات یاد رکھنا، میرے سامنے نہ بیٹھنا، کیونکہ تجھے دیکھنے سے مجھے میرا چچا یاد آ جاتا ہے۔